نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ یأمرکم بالعدل والإحسان وإیتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر صدق اللہ العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم۔ جو آیت کریمہ میں نے تلاوت کی ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے جو سب سے اہم چیزیں تھیں وہ بتائی۔ ویسے تو قرآن پاک کی ہر چیز اہم ہی ہوتی ہے، لیکن موسٹ اہم اس لیے کہ اس کے اندر دنیا کا جو سارا سسٹم ہے نا اس کے اوپر چلتا ہے۔ اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ جمعے کے دن یہ خاص طور پر اس آیت کو تلاوت کیا جاتا ہے۔ ان اللہ بے شک اللہ یامرکم تم کو حکم دیتا ہے۔ اب ہم جب کوئی بات کرتے ہیں کسی سے، کبھی ہم کہتے ہیں یہ کام کر لو، کہنے کے کئی طریقے ہیں۔ کبھی بندہ کسی کو درخواست کرتا ہے، کبھی بندہ کسی کے ساتھ نصیحت کرتا ہے، کبھی کسی کو ویسے کوئی بات کہہ دیتا ہے۔ لیکن جب میں کہتا ہوں یہ حکم کرتا ہوں میں، لیکن اس کا مطلب یہ بہت ضروری بات ہے، کیونکہ ایسی ضروری بات ہے کہ جو لازمی کرنی ہے کہ بے شک اللہ حکم دیتا ہے بالعدل والاحسان، عدل کرنے کا اور احسان کرنے کا۔ دیکھیے عدل کرنا اور احسان کرنا یہ اتنا ضروری ہے کہ جو جتنے بھی معاشرہ ہے، جو بھی نظام دنیا ہے، یہ قائم ہی نہیں رہ سکتا جب تک عدل اور احسان نہ کرے۔ اب یہاں پہ عدل کیا ہے؟ عدل کہتے ہیں کسی چیز کو برابر کر دینا۔ جیسے کوئی دو چیز بالکل ہم ترازو میں کوئی چیز تول دیتے ہیں، دونوں چیزیں برابر ہو جاتی ہیں، اسے کہتے ہیں عدل کرنا۔ آپ اپنے کام میں، اپنے کاروبار میں، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ، اپنے لین دین میں آپ نے انصاف کرنا ہے، عدل کرنا ہے، یعنی برابری قائم کرنی ہے، اور ساتھ ہے احسان کرنا۔ اب جو احسان ہے اس کا مطلب ہے کچھ زیادہ کرنا۔ مثلا آپ برابر آپ نے کر دی چیزیں، آپ نے کوئی چیز تول دی، لیکن احسان کا مطلب کچھ زیادہ کر دو، کچھ زیادہ ان کو دے دو۔ اگر آپ گھر میں کوئی چیز بانٹ رہے ہیں تو دوسرے کو زیادہ دے دو۔ اگر آپ نے برابر کر دیا اسے عدل کہتے ہیں، یہ حکم ہے۔ اور احسان کا الٹ ہوتا ہے ظلم کرنا۔ ظلم یہ ہے کہ آپ اس کو کم دے رہے ہیں، یعنی برابر عدل ہے، اگر کم دیں گے تو ظلم ہے، اور زیادہ کریں گے تو احسان ہے۔ اور ان اللہ لا یحب الظالمین، اور اللہ تعالیٰ جو ظالم ہے ان سے محبت نہیں کرتا۔ محبت کا مطلب اللہ تعالیٰ کو وہ لوگ پسند نہیں ہے جو ظلم کرتے ہیں۔ یعنی کہ عدل کرنا ہے، یہ آپ کے لیے ایک عام سی بات ہے کہ آپ عدل کریں۔ اگر آپ احسان کرتے ہیں تو یہ اچھی بات ہے۔ آپ کسی کے ساتھ کچھ کر رہے ہیں، کچھ لین دین کرتے ہیں، گھر میں ہوتا ہے، رشتہ داروں کے ساتھ آپ کچھ کر رہے ہیں، باہر کسی کے ساتھ کر رہے ہیں، تو سب سے کم بات کیا ہے کہ آپ عدل کریں، آپ برابری میں رکھیں۔ یہ سب سے کم والی بات ہے۔ اور اس سے زیادہ کیا ہے کہ آپ احسان کریں، کہ دوسرے کو کچھ دے دے، نہ کہ اپنی طرف زیادہ کر لیں۔ اگر آپ اپنی طرف زیادہ کریں گے تو وہ ظلم کہلائے گا۔ یعنی کہ عدل و انصاف کے بغیر کوئی بھی جو معاشرہ ہے وہ زندہ نہیں رہ سکتا، چاہے وہ کوئی گھر ہو، چاہے وہ کوئی ملک ہو، چاہے کوئی شہر ہو، چاہے کوئی بھی ہو، کوئی ادارہ ہے، کوئی اسکول ہے، کوئی محلہ ہے، کوئی گاؤں ہے، جب تک وہاں پہ عدل و انصاف نہیں ہوگا، جب تک ظالم کا ہاتھ نہیں روکا جائے گا، جب تک لوگوں کے ساتھ برابری کا سلوک نہیں کیا جائے گا، وہ معاشرہ تباہ و برباد ہو جائے گا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا قول ہے کہ ظلم والا جو معاشرہ ہے وہ قائم نہیں رہ سکتا۔ جس معاشرے میں ظلم کیا جائے، جہاں پہ انصاف نہ ہو، جہاں پہ عدل نہ ہو، وہاں معاشرہ وہ قائم نہیں رہ سکتا۔ اور اس کے آگے یہ بڑی تفصیل ہے، اگر عدل و انصاف کی بات ہی کر دی جائے تو وہ تو میرے خیال میں کافی ٹائم لیتی ہے۔ اس آیت کا اگلی بات کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ حکم دیتا ہے عدل و انصاف کرنے کا، وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَى، اور رشتہ داروں کو دینے کا۔ جو بھی آپ کے عزیز و اقارب ہیں ان کو کچھ نہ کچھ دیتے رہو، ان کو کھانے کی چیز دیتے رہو، ان کے حالات وغیرہ پوچھو، کوئی ان کو مسئلہ ہے وہ ان کا مسئلہ حل کرو۔ اور یہاں پہ یہ نہیں کہا گیا کہ جو آپ کے ساتھ جن کا تعلق ٹھیک ہے ان کو دینا ہے۔ جن کا آپ کے ساتھ تعلق اچھا ہے، جن کا آپ کے ساتھ بول چال ٹھیک ہے، ان کو دینے کا نہیں حکم دیا گیا، یہ سب کے لیے ہے۔ آپ نے یہ خیال رکھنا ہے، اگر آپ کے وہ عزیز و اقارب ہیں، اگر آپ کے رشتہ دار ہیں، ان کو کچھ دو۔ یہ نہیں کہا گیا ان سے کچھ چھین لو، ان کو دینے کا حکم دیا گیا ہے۔ اور یہاں پہ ایک اور اللہ کے نبی کی حدیث ہے، سل من قاطع کا وآتی من حرم کا، ملو اس سے جو تجھ سے نہیں ملتا، یعنی کہ جو تجھ سے تعلق توڑنا چاہتا ہے اس سے ملو،
وآتی من حرمک، اور اس کو دو جو تجھے محروم کر رہا ہے. جیسے ہم کہتے ہیں کہ فلاں نے ہمیں یہ چیز دی، ہم اس کو دے رہے ہیں. یہاں پہ یہ کہا کہ یہ نہیں ضروری کہ جو آپ کو دیتا ہے اسی کو دینا ہے، جو آپ کو نہیں دیتا اس کو بھی دینا ہے، اور جو آپ کو نہیں ملتا اس کو بھی آپ نے ملنا ہے. تو یہاں پہ جو ایتاء ذی القربیٰ ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے جو بھی عزیز و اقارب ہیں، جو بھی آپ کے رشتہ دار ہیں، جو بھی آپ کے عزیز ہیں، ان کو کچھ نہ کچھ دو. ان کے مسائل ہیں، ان کے پرابلم ہیں، ان کو سالو کرنے کی کوشش کرو. وَيَنْهَا، اور منع کرتا ہے، عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنکَرِ، بے حیائی والے کاموں سے بھی منع کرتا ہے اور برائی سے بھی منع کرتا ہے. اب بے حیائی یہ بھی برائی ہی ہے، لیکن اس کو الگ سے کہا گیا. حالانکہ دونوں ایک بات بھی اللہ تعالیٰ کہہ دیتا ہے کہ تم کو گناہوں سے یا غلط کاموں سے منع کرتا ہے، اس کو دونوں باتوں کو الگ الگ کر دیا گیا کہ فحاشی والے کام، بے حیائی والے کام، ان سے منع کرتا ہے، اور جو دوسری برائیاں ہیں ان سے ہی منع کرتا ہے. یہ پورا معاشرہ جو ہے آپ دیکھیں، آپ اپنے دائیں بائیں دیکھیں، آپ کو پتہ چل جائے گا کہ جہاں بھی مسئلہ بنتا ہے نا، یا تو عدل و انصاف کا مسئلہ بنے گا. کوئی کہے گا یار میرے اس نے پیسے لے لیے واپس نہیں کیے، اس نے میری زمین کے ساتھ قبضہ کر لیا، اس نے یہ کر لیا ہے، اس نے میرے ساتھ فلاں کیا تھا، اس نے فلاں میرے ساتھ زیادتی کی تھی. تو جب بھی کسی معاشرے میں بگاڑ پیدا ہوگا، اس کی مین وجہ ہوگی عدل و انصاف کا نہ ہونا. اور جب کسی فیملی میں بگاڑ پیدا ہوگا، اب آپ کو چھوٹی سی مثال دیتا ہوں. آپ کے کوئی رشتہ دار ہیں، وہ آپ کے خلاف باتیں کرتے ہیں، جیسے اکثر کہتے ہیں فلاں میرے ساتھ ایسے کر رہا ہے، وہ چوریاں کرتا ہے، وہ میرے ساتھ بڑی بڑی باتیں کر رہا ہے میرے خلاف. آپ اس کو کچھ نہ کچھ دینا شروع کر دیں. ویسے ہی گھر کے بچوں کو کچھ دے دیا، اس لیے گفٹ لے گئے، کچھ تحفہ لے گئے، تو آپ دیکھیں گے کہ وہی لوگ جو آپ کے خلاف باتیں کرتے تھے نا، وہ ہٹ جائیں گے، وہ چھوڑ دیں گے، وہ آپ کو اچھا سمجھنا شروع کر دیں گے. یعنی کہ عزیز و اقارب کو دینے کا یہ فائدہ ہوگا کہ وہی لوگ پھر آپ کے خلاف باتیں نہیں کریں گے. وہ کہ یار یہ وہ تو بندہ بہت اچھا ہے، وہ تو یہ میرے رشتہ دار جو ہے وہ تو اس کا تو وہ پہلے وہ تو بہت ہی مطلب نیک آدمی ہے. یعنی کہ یہ ایک ایسی آیت ہے جس میں معاشرے کی جو زندگی ہے اس کو گزارنے کے لیے ضروری ہے کہ آپ اس آیت پہ عمل کریں. جب آپ اس پہ عمل کریں گے تو آپ کا جو معاشرہ ہے وہ جنت کا نمونہ بن جائے گا. وہ ایسا ہو جائے گا جیسے وہاں پہ بہاریں جو ہیں وہ لوٹ رہی ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.